بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اس چیپٹر کا نام ہے خلق عظیم۔ اس سے پہلے ہم اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم یعنی اعلیٰ اخلاق کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ان کی امت پر، ان کی امت کے جو ہے وہ غلاموں پر، اپنی امت کے خواتین پر اور اپنی امت میں موجود جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جانور موجود تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے مختلف واقعات جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو ہیں بن کر آئے پوری دنیا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کسی ایک فرد کے لیے یا ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت فرماتے تھے، سب سے جو ہے وہ محبت و شفقت سے پیش آتے تھے، بچوں سے نہایت محبت سے پیش آتے، یہاں تک کہ جب آپ جو ہے آپ کے اس محفل میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اسے جو ہے وہ پھل دیا کرتے، بچوں کو رونے نہیں دیا کرتے تھے۔ جب امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم رویا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ کو کہا کرتے، فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت، محبت و شفقت کسی ایک فرد کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ جس طرح آپ انسانوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے، جانوروں پر بھی اسی طرح رحمت و شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کسی جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھتے تھے، اور اگر کوئی شخص کسی جانور کو تکلیف دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوتے تھے اور اس کو حکم دیتے تھے کہ اس جانور کو پریشان نہ کر۔ تو یہ تو مطلب مختصر ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ مختلف ٹاپک کے حوالے سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت جو ہے مختلف لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمایا کرتے تھے، اس کے واقعات ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو دیکھیے پیج نمبر 28 ساتھ ساتھ آپ کو پڑھیں گے اور پوائنٹ بھی بتاتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کئی پہلو تھے، مگر ان میں نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا تھا، اور یہی وہ پہلو تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اخلاقی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، رحمت و شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ پہلو تھا جس نے صحابہ کرام میں اخلاقی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تھے کہ لوگ جو ہے جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا، رحمت و شفقت ہی تھی کہ مکے کے کافر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ کرتے تھے،
انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تھے جن کو جو ہے جس نے تمام لوگوں کو متاثر کیا اور وہ جوک در جوک جو ہے دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تمام صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گرویدہ تھے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ اخلاق کے پیکر تھے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی بے شمار اخلاق پیدا ہو چکا تھا، بے شمار اچھی عادتیں، اچھے رویے پیدا ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ گواہی دیتا ہے اور ہم نے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو جو ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دوست، دشمن، مسلمان، کافر، مرد، عورت، آقا، غلام، بچے، بوڑھے، انسان اور حیوان، بلکہ پوری کائنات نے فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آقا، غلام، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، مسلمان، کافر، انسان اور حیوان سب نے فائدہ اٹھایا، سب کے لیے سراپا رحمت تھے۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا انسان، کیا حیوان، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا، سب نے، ذرے ذرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کسی کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور اس شخص سے کہا، میں دنیا میں کسی پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ رحمت و شفقت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا ہم آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت امت کے لیے اور غلاموں کے لیے کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیسا سلوک کیا، اپنی امت کے ساتھ کیا رویہ تھا، برتاؤ تھا، یہ سب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کی پہلی ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے، عرب قوم میں، اور وہ انتہائی برائیوں میں مبتلا تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے درمیان رہ کر زندگی گزاری اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان تمام برائیوں سے بچائے رکھا. اس کے علاوہ آپ اپنے قوم کے لوگوں میں رہ کر ان کے ساتھ مل جل کر رہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ بہترین رویہ رکھا. نبوت ملنے سے پہلے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے. نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کفار مکہ دشمن بن گئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدسلوکی نہیں کی اور ان کا جو ہے وہ ہر برا رویہ برداشت کیا. امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور مہربان تھے. ٹھیک ہے، نہایت شفیق اور مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے تھے. یہ رحمت و شفقت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ امت جو آپ کو ہر طرح سے ستا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اپنا وطن چھڑوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، منصوبے بنائے، ہر طرح سے ستایا گیا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی پھینکی گئی تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. اور جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. تو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور مہربان تھے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں فرماتے تھے. امت کی مغفرت کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد ایسا ہے جو مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اس کا قرض ادا فرما دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے یہ محبت ہی تھی کہ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا
اور سجدے میں کیا مانگا؟ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. یعنی اللہ سے مانگا بھی، پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی تو کیا اپنی امت کی بخشش اور مغفرت مانگا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اپنی امت سے محبت تھی، شفقت تھی، پیار تھا کہ اللہ کا نبی کبھی نہیں چاہتا کہ میری امت کا کوئی فرد دوزخ کا ایندھن بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. جب جب سجدے میں جایا کرتے تھے یہی دعا ہوتی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. ٹھیک ہے بچوں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب مقروضوں کا قرض اپنے پاس سے ادا کیا کرتے تھے. تو ایک اور پوائنٹ ہم لکھ دیں. آپ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کی. جب نماز کی حالت میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے تاکہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے. بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. بچوں کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے نہایت محبت تھی. اس لیے جب بچہ روتا تھا آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. یہاں تک کہ اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ کو. اس کے علاوہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل محض اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت کے لیے فرض کی حیثیت سے نافذ نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اس لیے بہت سارے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے لیکن صرف اس لیے نہیں ادا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت کے لیے فرض ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ یہ عمل میری امت پر فرض نہ ہو جائے. تو یہ جو تھی بے شمار واقعات ہیں. یقیناً اگر ہم ان کو بتانا شروع کریں تو جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت جو ہے وہ اس کا ٹاپک ختم نہ ہو. اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی نابینا عورت گر گئی. بازار میں موجود لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کوئی شخص بھی اس نابینا عورت کو اٹھانے کے لیے آگے نہ بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ دیکھا تو ان لوگوں سے کہا کہ یہ تمہاری قوم کی عورت ہے اور معذور ہے، نابینا ہے، بزرگ ہے، بجائے اس کے کہ تم اٹھ کر اس کی مدد کرو. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہو.
تو وہ اور زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو اللہ کے نبی ہو، جاؤ، تمہیں تو اللہ نے لوگوں کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اگر اتنی ہمدردی ہے کہ جاؤ اس عورت سے جو ہے وہ اس کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور گئے اور اس عورت کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ اپنے گھر کا پتہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو گھر لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے اتنی معذور ہو، اس عمر میں اکیلی گھر سے باہر کیوں نکلتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں نابینا ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، لوگوں سے مانگنے کے لیے میں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا، کہ آج سے تو گھر سے باہر نہیں جائے گی، تیرے گھر کا سارا کام میں آ کر کروں گا اور تیرے کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے، کھانا، میں اپنے گھر سے تجھے پہنچا دیا کروں۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، اس نے فرمایا کہ تو کون ہے، مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے۔ اس عورت نے جب لفظ محمد سنا تو پہچان گئی۔ اس نے کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ محمد جادوگر ہے، جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تمام لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ رحمت و شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہر چیز سے قطع نظر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت جو ہے وہ امت کے ہر فرد پر یکساں تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے تو ہمارا لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ اب جو ہے ہم آپ کی ایکسرسائز کرواتے ہیں، آپ لوگ جو ہیں جلدی سے اپنی کاپی نکال کر اپنا کلاس ورک اور ہوم ورک کر لیجئے۔ ٹھیک ہے جی بچوں۔ آج کا کلاس ورک پہلا سوال ہے، دو خالی جگہیں پر کریں۔ اور دو ہی ایم سی کیوز حل کریں۔ اور دو ہی جو ہے وہ جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ویڈیو کو روکیے اور اپنا کلاس ورک کیجئے، اس کے بعد ہوم ورک کراتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے جی بچوں، ہوم ورک کا ٹائم ہو گیا ہے، کاپی نکالیے اور سوال لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تشریح کریں، یعنی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا کس طرح۔ کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحمت و شفقت کی کوئی مثال بتائیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا ہوم ورک. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.